अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दर्जा हरारत इस्लामाबाद का और पंजाब का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया और मैं सियासी दर्जा हरारत की बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, नाअहल वजीर आजम पाकिस्तान कल जीटी रोड से रवाना होंगे लाहौर की तरफ। सफर तो घर का है, लेकिन सवाल बुनियादी ये था कि जीटी रोड से इतना शोर क्यों, और अगर मोटरवे से जाते तो किसी को कुछ मसला शायद ना होता। ये बुनियाद क्या है, इसकी ये वजह क्या है कि जीटी रोड से जाने की इतनी तनकीद क्यों हो रही है? क्योंकि जीटी रोड से जाना सियासी है। मोटरवे से जाते तो घर जाते, मोटरवे से जाते तो सफर 4 घंटे का होता। जीटी रोड से जा रहे हैं तो कहा जा रहा है 2 से 3 दिन में मुख्तलिफ 18 मकामात पर रुकते रुकाते वजीर आजम, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंचेंगे। ये वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसपे बैंक कर रही है मुस्लिम लीग नून कि शायद आगे चल के यहां ये वो चीज है जो उनको मजीद तकवीत देगी। पहली चीज ये। दूसरी तारुल कादरी साहब भी वापस आ गए। एक मौके के लिए ऐसा लगा जब मैं उनकी तकरीर सुन रहा था कि अभी धरने का ऐलान करने लगे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इशारों के साथ थोड़ा सा मजाक किया, खेला उन्होंने मीडिया के साथ और सुनने वालों के साथ, और ना फैसला ना धरना देने का फैसला किया। समी इब्राहिम साहब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत शुक्रिया समी साहब प्रोग्राम में आने का। असद उमर साहब आजकल वो भी इंपॉर्टेंट आदमी है, लेट हो जाते हैं हर प्रोग्राम में, आएंगे थोड़ी देर में। चांडियो साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है। खुरम नवाज गंडापुर साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इजाजत दें तो मैं जरा प्लीज गंडापुर साहब, जिस तरह कादरी साहब ने कहा मुझे 2 मिनट दें, तैयार हो, मैं राशन पानी, पीछे दाता दरबार भी है, मुझे वक्त थोड़ी देर के लिए ये लगा कि कादरी साहब फैसला करने वाले हैं। फिर जब उन्हें कहा दूसरी दफा तो ये क्यों खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे ये? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सियासत नाम है स्ट्रेटजी को हर वक्त तब्दील करने का। बुनियादी पॉइंट क्या है? हम शोहदाए मॉडल टाउन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। क्या हमारा इंसाफ मांगना गलत है? अगर तो हमारा इंसाफ मांगना गलत है तो फिर आप फरमा दीजिए। दूसरी बात, एक वजीर आजम के खिलाफ फैसला आ गया, जब फैसला आया उनको नाअहल करार दे दिया गया। अपील उनका हक है, अपील वो जरूर करें और अपील बेंच सुनेगा और अपील पे फैसला हो जाएगा। अब आप अगर आईन पाकिस्तान को पढ़ें तो जब वो नाअहल होते हैं तो वो पार्टी की सदारत के लिए भी नाअहल हो जाते हैं, एमएनए वो फिर नहीं बन सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किस कैपेसिटी में ये कैंपेन कर रहे हैं और मकसद क्या है में सर कैंपेन करने का। एक डिफैक्टो रियलिटी है, एक आईनी और कानूनी पोजीशन होती है। गंडापुर साहब, ये डिफैक्टो रियलिटी है पाकिस्तान की। देखें, मैं एक अर्ज करूं, जो साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट थी वो भी पॉपुलरली इलेक्टेड थी। व्हेन शी गॉट क्रिमिनली इंडाइटेड और उनके खिलाफ क्रिमिनल फैसला आया, वो सियासत से अलहदा हो गई हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट की मिसाल देख ले और दर्जनों मिसालें हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स। दुनिया में कोई कैनेडियन शहरी या बाहर का शहरी इस तरह आके धरने भी तो नहीं देता ना जिस तरह कादरी साहब देते हैं सर। कोई दुनिया में आपने तो मुझे मिसाल बता दें जिसमें बाहर से कोई दूसरा फॉरेन नेशनल आके कहे कि जी मैं धरना देना चाहता हूं। देखें, फॉरेन नेशनल तो इनका इस वक्त आपने देख लिया है कि 70 मेंबर असेंबली इस पाकिस्तान की असेंबली के अकामे पे बैठे हुए हैं। और फॉरेन नेशनल डुअल नेशनैलिटी का कानून आप पढ़ें काशिफ साहब, डुअल नेशनैलिटी आप तो भैया कलम आपने उन सारे पाकिस्तानियों को कंडेम कर दिया। मैंने नहीं सर, आईने पाकिस्तान ने किया डॉलर। मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं करता, मेरी मजाल नहीं है। पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप मेंबर कौमी असेंबली नहीं बन सकते। तो ना बने ना, नहीं बनेंगे। सवाल यह है कि अगर एक नाअहल वजीर आजम बात कर सकता है तो वो तो डुअल नेशनल है। उन्होंने तो अभी इलेक्शन कब लड़ा? बिल्कुल ना ही मेरा ख्याल नहीं सर, मैं यही तो डिफैक्टो रियलिटी की बात कर रहा था। पाकिस्तान की रियलिटी यही है कि एक नाअहल वजीर आजम असद साहब रोड से लाहौर जा रहे हैं, क्रिमिनल पाकिस्तान में धरने की बात कर रहे हैं। ये रियलिटी है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। काशिफ साहब, वाज मॉडल टाउन रियलिटी और नॉट? एब्सोल्युटली सर, मैं 100% से ज्यादा आपसे इत्तेफाक करता हूं, 200% इत्तेफाक करता हूं। वो भी एक रियलिटी है, वो भी इस मुल्क के हुक्मरानों का एक माइंडसेट है कि हम
ताकत के जोर पे किसी चीज को भी बुलडोज कर सकते हैं। मेरे पास पुलिस है, सरकारी मशीनरी मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं इत्तेफाक करता हूं, उसमें इख्तलाफ कौन करता है आपके साथ? डिफैक्टो रियलिटी में ये भी रियलिटी है पाकिस्तान की। देखिए जिस तरीके तो से इसका मतलब है कि फिर ये भी रियलिटी है कि हमको इंसाफ नहीं मिल सकता। नहीं मिलेगा सर, देखिए आज तक तो नहीं मिला ना। इस मुल्क में इंसाफ नापैद है, इसीलिए ये लड़ाई चल रही है आइन और कानून की। कानून की बालादस्ती की बात की क्यों जाती है? इसीलिए की जाती है, इसमें कानून नहीं है। अगर होता तो जरूर ये बात थोड़ी करते। अब इस टेबल पे 3 गिलास पानी के पड़े हैं, अब ये थोड़ी कोई कहेगा यहाँ पानी नहीं है यार, यही कहेंगे ना यहाँ पे खाने को कुछ नहीं है। जो चीज नहीं होगी उसी की बात होगी। जी असद उमर साहब को मैं सुन लो, कर्नापुर साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि ताहिरुल कादरी साहब से पाकिस्तान अवामी तहरीक की सियासत से बहुत इख्तलाफ हो सकता है, हर एक को मुझे इख्तलाफ है उनकी सियासत से, लेकिन कोई इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता कि मॉडल टाउन में जो हुआ, जिस तरीके से लोग बेगुनाह शहरी पाकिस्तान के कत्ल किए गए, उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर कम से कम सारी कौम को इनके साथ नहीं, अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के निजाम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा, सियासी इख्तलाफ करें लेकिन उनका राइट है, उनका राइट इंसाफ। ऐसे दिन दहाड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर के वजीर आजम के अपने घर के करीब तर हमने ये खबर, जहां पर उनके घर के बाहर बैरियर लगे हुए हैं, हमने ये खबर किधर देखी है, सुनी? टेलीविजन सेट पे लाउंज में कौमी असेंबली का इजलास चल रहा था। यार ऐसे दिन दहाड़े कत्ल करके कोई उससे निकल जाए तो बिल्कुल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मुझे वजीर आजम साबका नायब वजीर आजम के जीटी रोड पे जाने पे कोई इतराज नहीं है। अगर वो सिर्फ जीटी रोड पे निकलते ना और वो कहते कि जी मेरे मद्दाम है, मेरे मद्दाम मुझसे मिलने के लिए आ रहे, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं। ये उनका, वो आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं, अभी तक आजाद है। आप ये देखें नैब केसेस के बाद क्या बनता है। लेकिन जब उसके साथ साथ मैं उनके वो बयान पढ़ता हूं, अब सिर्फ उनके मुशीरों के नहीं, अब उनके बराह रास्त आ रहे, फैसला पहले हो चुका था, सीधी सीधी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं नायल वजीर आजम। वो अदलिया की तौहीन कर रहे हैं। मेरे कागज में तो सीधी सरी ब्लैक एंड व्हाइट है ना, इसमें तो कोई इसके अंदर कोई तशरीह की गुंजाइश नहीं है। वो तनकीद कर सकते हैं, फैसले के ऊपर कड़ी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप मोटिव इंप्यूट नहीं कर सकते। वो बराह रास्त मोटिव, वो कह रहे हैं ये कहीं से पहले से पका पकाया फैसला वहां पर आया है। जब मैं इनको, और उसके बाद साद रफीक के बयान आते हैं, हम कबूल नहीं करते, और पहले उसके लोहे के चने जमीन तंग कर देंगे, जब उस सारे बयानिए को मैं जोड़ता हूं इसके साथ, तो फिर मुझे खदशात पैदा होते हैं और फिर मुझे एतराज होता है। ठीक, वरना जितनी मर्जी सियासत करें। चांडिया साहब, जो जीटी रोड पर होगा वो तो सियासत ही होगी ना साहब, और सियासत तो हम सारों ने पिछले 25-30 साल में देखी और की है। असद उमर साहब ठीक कह रहे हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं, साबिक वजीर आजम हैं, जिस अपने घर जाना चाहते हैं, जिस रास्ते से जाना चाहे उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं भी ज़रा परेशान हूँ इनके साथियों के, वजीरों के बयान पढ़कर, और ख़ुद इनके भी मुकदमा अवाम की अदालत में लेके जा रहा हूँ। अवाम मुत्तफिक नहीं है फैसले से, अवाम से फैसला लूंगा। चांडिया साहब, आज तो यूसुफ रजा गिलानी साहब भी याद आ गए मियाँ साहब को, उनके भी हक में बयान दे दिया उन्होंने। नहीं, और देखे बहुत कुछ हो रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब भुट्टो की फांसी याद कर रहे हैं, जबकि उनका पहला बयानिया ये था कि भुट्टो साहब, मेरे वालिद साहब को भुट्टो साहब ने मरवाया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की याद इतनी बड़ी बात नहीं है, भुट्टो साहब याद आ रहे हैं, भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं भुट्टो का मुकाबला कैसे किया, कैसे उनको शहीद किया गया, बीबी याद आई। पर मेरी बात सुन ले, वो बात अहम है, वो ये है कि आप जीटी रोड से जरूर जाएं, अवाम की अदालत में जाएं। काशिफ भाई, अदालत भी समझ में आ गई कि अवाम की अदालत है, और जो फरियादी है वो भी समझ में आ गया कि साबिक वजीर आज़म है। अब सवाल ये है भाई, आपका जवाबदार कौन है, आपका मुजरिम कौन है, आपका केस कौन है, आप बता क्यों नहीं रहे? चांडिया जी, केस किसके खिलाफ है ये तो बताओ, केस किसके खिलाफ है बताओ। जब तक एक लीडर को, भाई पीपल्स, अभी सभी ये बोल रहे हैं हमें, भाई पीपल्स पार्टी निकाला, पीपल्स पार्टी रैली निकाली, कहा हम मुशर्रफ के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी रैली निकाली, बोला हम ज़िया-उल हक के खिलाफ है। और जनाब तुसी भी हिम्मत करो, तुसी भी जुरत करो, तुसी भी वजीर आज़म रह चुके हो, सानू बताओ तो सही किसके खिलाफ जा रहे हो।
عدالت تو آ گئی, مجرم کون ہے؟ شیر ہے تو شیر بتاؤ تو صحیح. میں پورا نہیں سنا سکتا. اچھا بتا ہے کون ہے آپ؟ ٹھیک, جی ٹی روڈ پہ کیوں اعتراض ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. موٹر وے پہ اعتراض کوئی نہیں, موٹر وے سے جا رہے تھے, سب نے کہا اچھا جانے دیں. جی ٹی روڈ سے اعتراض ہو, جان دو یار جی ٹی روڈ تمہیں. وہ اس کی ایک وجہ ہے. جی ٹی روڈ میں تو سمجھتا ہوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ایک آزاد شہری کو اجازت ہے وہ سیاست ساری کرے. لیکن اگر آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو سنا ہے کل رات کا, یہ کیمپین ہے جو انہوں نے کہا کہ میں سمت درست کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کس کے خلاف نکل رہے ہیں, وہ آئین کے اندر ترامیم کرنے کے لیے, ایک نئے عمرانی معاہدے کے لیے ایک کیمپین کرنے جا رہے ہیں. اس کا سفر وہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا رائٹ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے آئین میں یہ جو شکیں ہیں کہ پاکستان کا حکمران ایماندار ہونا چاہیے, اس کو خائن نہیں ہونا چاہیے, بددیانت نہیں ہونا چاہیے, نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کو, وہ کہتے ہیں اس کو تبدیل کر دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہے. اور تھوڑا سا اگر اجازت مجھے یہ ختم اختلاف کرنے کی, سمیع ابراہیم کے ساتھ اختلاف, اس ٹیم کے ساتھ اختلاف کرنے کی ویسی جسارت کوئی نہیں کر سکتا. اجازت دو میں کر. اے سر صادق رمین کی ہوندہ ہے, میں دسو جو آدمی میں آئی کین انڈرسٹینڈ فائنینشلی کرپٹ آدمی کا کوئی کام نہیں پارلیمنٹ. تو یہ جو بھی سزا ہوئی ہے اقامے کی, یہ فائنینشلی کرپشن کی بنیاد پہ ہوئی ہے نا, جو ہوتا ہے سچ بولنے والا صادق رمین کی جو کیٹیگرائزیشن میں اس کے خلاف. آپ نے ایک کمپنی چھپائی جو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی, اس کا اقامہ لیا آپ نے, ٹیکس آپ ریزیڈنٹ بن گئے, اس کے ٹیکس پے ریزیڈنٹ یو اے ای کے, پھر آپ نے اکاؤنٹ کھولے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 62 63 کو نکال دیں گے. کیوں نہیں نکالے سر؟ نہیں کیوں نکالنا چاہتا, پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کا حکمران دیانتدار ہو, ایماندار ہو. اب تکلیف کیا ہے؟ سچ جھوٹ, یعنی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اگر اسمبلی کے فلور پہ کوئی بات کہہ دوں اور بعد میں وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو مجھے گھر پہ کیوں بھیجیں آپ؟ یعنی آن دا فلور آف دا ہاؤس جو سب سے زیادہ سینکٹیٹی والا ہاؤس ہے, اس کے فلور پہ اگر آپ جھوٹ بولے. 62 نہیں نکالنی چاہیے سر, بالکل بھی نہیں نکالنی چاہیے. دیکھیں پوری اس کا کام, وہ آپ کوئی بہت اس کے اندر کوئی کاما فل سٹاپ بدلنا چاہیں تو اس کی تجویز دیں, میں سن لوں گا. اس کا جو ایسنس ہے اس کی, یہ کام جو ہوتا ہے ہمیشہ قانون ایسا ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ قانون کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, ہر قانون غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. بڑی معافی چاہتا ہے ایک کام کرنا, میں چلانا نہیں چاہتا تھا, ہمارا پروگرام نہیں تھا, لیکن سن لیں عمران خان صاحب 62-63 پہ کیا کہ پہلے, کیونکہ یہ 62-63 wasn't my issue today. میرا یہ خیال ہے کہ چند چیزیں 62-63 سے نکلنی چاہیے. فائنینشل کرپشن یا جھوٹ بولنے کی وہ جو ڈیفینیشن ہے, میں آپ کے اسی سوال کا جواب دینے والا تھا, لیکن سنانا چاہتے ہیں سن کے پھر بات کر لیں. جی بات کریں, چلائیں عمران خان صاحب. آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹبل ہی نہیں ہے, یا تو آپ فرشتے پکڑ کے لو, چلے ہم سمجھ سکتے ہیں نا وہ کیا چلانا چاہ رہے تھے. میں سمجھ گیا نا. عمران خان صاحب جو اس کلپ کے اندر بول رہے ہیں نا, یہ اس تشریح کی بات کریں 62-63 کی, کہ جو بہت ہی ایک وسیع تشریح ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کاشف ایسا تقریباً ہر قانون ایسا ہوتا ہے, کیونکہ قانون مختصر لکھا جاتا ہے اور اس کی تشریح غلط بھی کی جا سکتی ہے. ہمارے جو آئین کا نظام ہے, ہماری جمہوریت کے نظام میں یہ تشریح کرنا ذمہ داری ہوتی ہے سپریم کورٹ کی. وہاں پر بہت مہارت رکھنے والے, تجربہ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار اگر کسی نے پوچھا کہ یار کاشف عباسی تم چائے پی کے آئے ہو کافی, اور اس نے بول دیا کافی اور پی تھی اس نے چائے, تو اس پہ وزیر اعظم کو فارغ نہیں کرتے یار. لیکن اگر تمہاری اربوں کی جائیداد چھپی ہوئی مل جائے, وہ فطرتاً اور عادتاً والے, ٹھیک ہے نا, تو یہ کورٹ کا کام ہوتا ہے. اس نے تشریح کرنی ہے اور کورٹ نے تشریح کر دی ہے. وہ کسی فریولس چیز کے اوپر اس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ میاں صاحب کی یہ بڑی پرانی عادت ہے, وہ اپنا پرانا سٹینڈ تو بدل دیتے ہیں اور بڑی زبردست وہ دھواں دار تقریر بھی کر دیتے ہیں. ایک سناؤں گا جو سٹینڈ, ایک سنانے لگا ہوں آپ کو جو سٹینڈ بدلا انہوں نے, اجازت دے دیں. چلے گیلانی صاحب کے اوپر انہوں نے سٹینڈ بدل دیا. اسی پہ پرانا سر میاں صاحب کا پرانا سٹینڈ اس پر کیا تھا؟ وزیر اعظم جو تھا یوسف رضا گیلانی, اس کو گھر جانا پڑا, اور 26 اپریل کو جو فیصلہ کیا گیا تو پہلا انٹرویو میرا تھا جس میں میں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی ایک سزا یافتہ وزیر اعظم ہے, اس کو اب عہدہ چھوڑ دینا چاہیے, گھر جانا چاہیے. میری وہ بات سچ ثابت ہوئی, ہم سرخرو ہوئے. میری بڑی یہ خواہش تھی کہ احتساب ان ساری چیزوں کا پارلیمنٹ کرتی. آج یہ کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا پیپلز پارٹی نے خود احتسابی کا عمل جو ہے اس کو اپنایا؟
क्या उससे वो गुजरी? उसके बाद जब ये उन्होंने नहीं किया तो कम से कम पार्लियामेंट को ये एहतसाब करने देना चाहिए था कि अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करती, एक सियासी पार्टी अपना किरदार अदा नहीं करती, तो फिर कम से कम ऐसे रास्ते खुले रहने चाहिए जहाँ पे कम से कम इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए और वहाँ पे उसका एहतसाब हो। जब चारों तरफ से किरदार अदा नहीं किया बल्कि तमस्खुर उड़ाया गया और इस तरह से उन्होंने कानून, आइन और फिर अदालती रवायतों की धज्जियाँ जो उड़ाई हैं, इन्होंने धकेला फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वो फिर फैसला करें। कि एक बहुत अच्छी बात हुई है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रेसिडेंट सेट हुई है कि इस इदारे की तरफ से फैसला है। समझते गए होंगे सर। ये मियां साहब की तकरीर जून 2012 की थी या जुलाई 2017 की थी? देखिए मियां साहब के ये जो है ना कमाल की बात, वो अपनी पोजीशन बदलते हैं। तो इमरान खान ने रेफरेंडम सपोर्ट किया मुशर्रफ का, पोजीशन बदली ना, उसके बाद कौम के सामने खड़े होकर उसने कहा यार मैंने गलत काम किया था, मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहिए था। ये कहते हैं भुट्टो को टांग दिया। यार खड़े होके कौम के सामने एक दफा माफी तो मांग दें कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन आमिर को मैंने सपोर्ट किया, उसकी गोद में मैंने परवरिश हासिल की, सियासी परवरिश हासिल की। इसी तरीके से आज भी जो कह रहे हैं, कम से कम खड़े होकर ये तो कह दें कि जो मैं काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था, तो इसका मतलब मेरा कोई असूल नहीं है, मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए गया। ये बात कही है आज के, मैं करना नहीं चाहता था, ब्रेक के बाद मैं करना नहीं चाहता, करवा दिया गया किसी ने, किसने करवाया उनसे। चांडियो साहब खुद उन्होंने कहा कितना अच्छा है जब कोई और रास्ता नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। आज वो सुप्रीम कोर्ट ही बेचारा हर इल्जाम का और उसका निशाना बन रहा है, हर तनकीद का। ब्रेक के बाद में बताइएगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब की आपने सुना, मियां साहब जब गिलानी साहब मौजूद थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक काम किया है। अब मियां साहब को थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, या वो कह रहे हैं कि काम ठीक नहीं हुआ। चांडियो साहब, मियां साहब घर जा रहे हैं, बकौल उनके, हुकूमत का ख्याल है हम तो घर जा रहे हैं, वो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपसे मुराद ये जितने लोग बैठ के उनके ऊपर तनकीद करें, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? मैं इसका जवाब दे रहा हूं काशिफ भाई। आज मुझे इजाजत दीजिए एक पल के लिए कि मेरा दिल कह रहा है मैं आज अपने शहीद काए जुल्फकार अली भुट्टो को सलाम पेश करूं। मेरा दिल कह रहा है मैं अपनी बहन, अपनी माँ बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर साहबा को सलाम करूं। आज वो अपने बदतरीन दुश्मनों को याद आ रहे हैं। आज उनके बदतरीन दुश्मन जो भुट्टो साहब के कत्ल पर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, जो ज़िया-उल हक के मिशन का ऐलान कर तकमील का ऐलान कर रहे थे, जो बेनज़ीर साहबा को शहर शहर अदालत अदालत फिरा रहे थे, आज उनको बीबी भी याद आ गई है। भुट्टो ये उनका हक पर खड़ा होना था, सच्चाई पे खड़ा होना। वो जुर्रतमंद लीडर थे, वो बहादुर लीडर थे, वो वतन परस्त कौम परस्त पाकिस्तानी लीडर थे। इनके मुकद्दर में ये खासियतें नहीं लिखी हुई। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। हमें कोई नाराजगी नहीं, जीटी रोड पे जाए क्यों नहीं जाए, लेकिन जा क्यों रहे हैं? वो मकासद अच्छे नहीं हैं। आप में इतनी बहादुरी नहीं कि आप साजिश करने वाले का नाम ले सको। जो सूरत हाल आएगी वो आप उसको मुंह दे नहीं सकेंगे, अफरा तफरी बढ़ जाएगी। मैं एक और बात कहने लगा हूं मियां साहब, हमारी पार्टी लॉन्ग मार्च किया, रैली निकाली, ठीक है, हम जमहूरियत के लिए गए, आमरों को खत्म करने के लिए। आप किसके लिए जा रहे हैं? वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी। आपका अगर खुदा न खास्ता कोई नतीजा गलत निकल गया तो आप जमहूरियत के चैंपियन कहलाएंगे कि बाकी मानदा जमहूरियत के खात्मे के भी जिम्मेदार आप कहलाएंगे? इस पे जरा गौर करें। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है चांडियो साहब आपकी। मुझे याद है, गंडापुर साहब से भी सवाल और उसके बाद आपके पास भी आता हूं। गंडापुर साहब, मुझे वो दिन याद है जब लॉयर्स मूवमेंट के दौरान तमाम लॉयर्स बरादरी मियां साहब के पास गई और उनसे मदद मांगी कि हमें मदद करें, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर लें। उस वक्त जो सियासी लोग मियां साहब के आसपास बैठे, उन्होंने कहा हमारे 90-93 लोग इस टाइम असेंबली में बैठे, उस असेंबली के खिलाफ हम क्यों मार्च करें या उसके खिलाफ क्यों जलसे जुलूस निकालें जिसमें हमारी इतनी अक्सरियत बैठी। आज जैसे चांडियो साहब कह रहे हैं, वफाक की हुकूमत आपकी है, सूबाई हुकूमत आपकी है, एक कोर्ट का फैसला आया है, वो उसके खिलाफ एहतजाज करें। चले, अच्छी बात है एहतजाज, मैं तो आई एम ऑल फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सर? कोई स्ट्रैटेजी बनाई है पी पैट नहीं, या अभी भी आप भी हालात देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे?
نہیں دیکھیں اسٹریٹجی تو ہماری بڑی کلیئر ہے. ہم تو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کے لیے. لیکن میں ساتھ یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں جو بھی چانڈیو صاحب نے کہی ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. اپیل آپ کا حق ہے, آپ اپیل کریں. عوام کی کون سی عدالت ہے؟ یعنی اگر عوام کہہ دیں کہ قاتل قاتل نہیں ہے تو وہ قاتل نہیں رہے گا. آپ نے ایک جرم کیا ہے, آپ اس جرم کو فائٹ کریں. آپ جائیں نیب کے اندر اپنی انوسنس پروو کریں. آپ جائیں سپریم کورٹ کے اندر ریویو پیٹیشن میں, وہاں اپنی انوسنس پروو کریں. اللہ کرے آپ کی اپیل قبول ہو جائے تو آپ واپس آ جائیں اقتدار میں. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ, جو چانڈیو صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ اگر کل جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے, کوئی ایسا واقعہ جی ٹی روڈ پہ پیش آ جاتا ہے تصادم کا, ساری طرف ورکرز جذباتی ہوتے ہیں. یہ لوگ جب سب کو گالیاں دیتے ہیں, سب کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, ہم دور معیار کے خلاف ہیں. اگر پی ٹی آئی کی ایک رکن پارلیمنٹ کو کھلے عام خواجہ آصف گالیاں دیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اور پھر اپولوجائز نہ کریں, وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن ایک مفروضے کے بنیاد پر فٹافٹ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں اور آپ جناب کہیں کہ اپنے ٹیلی فون جمع کرائیں اور یہ کریں. پھر عائشہ گلالئی کے لیے تو ساری دنیا کو موت پڑی ہوئی ہے. تو عائشہ احد کا بھی تو کیس تھا, وہ بھی تو 7 سال سے دھکے کھا رہی ہے عدالتوں میں. تو پلیز ہیو دا سیم سٹینڈرڈ فار ایوری باڈی. پیمانہ ایک ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے آپ کی گنڈاپور صاحب, پیمانہ ایک ہونا چاہیے. پیمانہ تو ایک ہے نہیں, پیمانہ ایک نہیں ہے, وہ ریئلٹی وہ تو بڑی بیٹر ہے, وہ آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن میں ابھی چانڈیو صاحب کی بات سن رہا تھا, بڑا وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, سب کچھ ہے اور لوگوں کی بڑی اس کے ساتھ وابستگی ہیں, بڑی ان کی سٹرگل ہے. لیکن میں خورشید شاہ صاحب کو سن رہا تھا قومی اسمبلی میں, یعنی وہ اسپیکر صاحب کو یہ کہہ رہے تھے یہ پاناما پیپر کے فیصلے کے حوالے سے کہ یہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا, ہم سمجھتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا. یہ پیپلز پارٹی والے, اب مولا بخش چانڈیو تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, میں یہ تو ان کی ذاتی سوچ ہے جو انہوں نے بیان کی, لیکن کاش یہ سوچ ان کی قیادت میں بھی آ جائے. یہ جو عمرانی معاہدے کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ دیکھیے گا اگلے 2 ہفتے کے بعد. عمرانی معاہدہ کیا, عمران خان کے خلاف کوئی معاہدہ؟ وہی نا, پاکستان کے لوگوں کے خلاف معاہدہ کہ آپ بے ایمان اور کرپٹ آدمی کو حکومت میں عوام کے خلاف معاہدہ ہے. یہ بالکل آپ کرپٹ اور بے ایمان آدمیوں کو لے کے آئیں, 62 63 کو ہٹا دیں, کیونکہ وہ زرداری صاحب تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ ڈکٹیٹر کی ہیں, بھائی یہ ڈکٹیٹر, بھائی کسی نے بھی کیا لیکن اس نے راستہ بند کیا کسی بے ایمان آدمی کو پاکستان کا سربراہ بننے کا. یار آپ اس کو سربراہ سے مراد وہ صدر بھی نہیں بن سکتا. نہیں کچھ بھی. یہ جو جمہوریت کے درس دیتے ہیں, ان سے بولیں کو دنیا کا آئین دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ چوری چکاری کرو تو فائنینشلی کرپٹ آدمی دنیا میں کسی جگہ حکومت میں نہیں. مجھے بتائیں آن دا فلور $15 کیا اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا, اگر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کار کا فائن اگر جو آپ کا چلان ہے نہیں دیا, اس پہ لوگ گھر جاتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارے صرف ہم نے کیا کیا, اپنے بیٹے کا اکاؤنٹ نہیں بتایا. فائنینشل کرپشن ہونی چاہیے, اس کا فائنینشل کرپشن ہونی چاہیے. نہیں آپ کچھ اور کیا, یہ حمزہ شہباز سے یہ حمزہ شہباز فائنینشل کرپشن ایسے ہی چلیں گے, عوام کو فیصلے کر لینے کرپشن کو. مسئلہ یہ دیکھیں, all said and done, what direction are we heading in? سب سے بڑا سوال یہ کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے؟ کیا یہ وہ لڑائی ہونے جا رہی ہے جو ہونی چاہیے اس ملک میں, جو بھی ہے اس دونوں کاشف, میں 3 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ہر 6 مہینے کے بعد جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ صرف ایک آدمی سے, ایک جماعت سے نہیں, ایک آدمی سے, میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف واحد خطرہ ہیں اس وقت جمہوریت کو. اس وقت بھی ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے, یہ پورا نظام اگر نیچے گرانا پڑے نا, پورا نظام نیچے گرا دو اپنی ذات کو اور اپنی جو دولت کمائی بھی ہے اس کو بچانے کے لیے. اب سوال جو ہے نا, وہ سب سے اہم سوال ہے ہی مسلم لیگ نون والوں کے لیے کہ کیا وہ, چاہے وہ اس میں کوئی شک نہیں وہ ان کا لیڈر ہے, اس کے اوپر ووٹ پڑتے ہیں, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ یہ دیکھنے کو تیار ہیں کہ پورے کا پورا نظام ڈوب جائے ایک آدمی کو بچانے کے لیے.
اس وقت جو میاں صاحب کی جو کوشش ہے نا جس کی وجہ سے سب کو شبہات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہو یہ رہا ہے میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جاری گیم کدھر ہے وہ تو سب قانون تو سامنے نظر آ رہا ہے نا سارے شواہد سامنے پڑے میں آپ کو پتا ہے جس دن نیب ریفرنسز کھول کے کیس شروع ہو رہے تو وہ کدھر جائے گا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کی جائے کہ میں آخر میں بجائے کہ کرپٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے ہوئے کرمنل اپنی سزا یافتہ ایک کرمنل بنوں میں سیاسی شہید بن دیکھیں ساری کوشش جو ہے یہ سارا کوشش ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی ہے نیریٹو کیا بن رہا چانڈیو صاحب نیریٹو اس کو بیانیہ کہتے ہیں آؤٹ سائڈ دا پی ایم ایل این حلقہ جو پی ایم ایل این کے باہر کے حلقے جو عام لوگوں میں پرسیپشن یہ بنی کہ میاں صاحب جواب ان کے پاس نہیں تھا ان اپارٹمنٹس کا جو لندن میں خریدے گئے آپ نون لیگ والوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں یار کلے تھوڑی ہے کس نے نہیں کیا یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کس نے نہیں کیا سو جب یہ بیانیہ ہے کہ آپ نے کیا ہے اور آپ پکڑے گئے تو اس کا ایک کاؤنٹر بنانا ہے اس کا ایک کاؤنٹر بنانا ورنہ پارٹی ختم ورنہ سیاست میں بڑے دھچکے لگیں گے اور آگے تو نیب کے ریفرنسز کھلنے والے ہیں وہ تو سب سے مشکل وقت آگے آئے گا چانڈیو صاحب دیکھیں دو باتیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ایک چودھری نثار علی خان صاحب کی بات تھی ان سے کسی نے پاناما کے حوالے سے پوچھا کہ میاں صاحب کے خاندان پر انہوں نے ڈانٹ کر ان کو بڑی ہمت کی بات تھی ڈانٹ کر ان کو کہا کہ میں میاں صاحب کے خاندان کا ترجمان نہیں نہ ان کے جواب دینے کا پابند ہوں دوسرا بیان میں آپ کو یاد دلاؤں میاں شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اور بڑے کمال کی انہوں نے باتیں کی ایک ہی بات مجھے یاد رہ گئی ہے جناب ہمارا حساب کیا جا رہا ہے ان سے نہیں لیتے وہ جو محل بنا کے چلے گئے جناب ان سے نہیں لیتے جو اتنی شاہ خرچیاں کر رہے ہیں میاں صاحب یہ کوئی جواب ہے آپ کا بھئی تسی بھی چور تسی بھی چور تسی بھی چور سانو کچھ نہ کہو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے آپ جواب دیں قوم آپ سے پوچھ رہی ہے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں ایسا کا ادارہ بنا لیں ایک مستقل بندوبست کر لیں اس کے لیے لیکن اپنی فرمائش پر ہو یہ ہو نہیں سکے گا آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی آپ نے جی آئی ٹی قبول کی اور آپ نے اعلان کیا کہ جی آئی ٹی وزیر اعظم کا تصور ہے تو پھر اب تو رکے نا آپ کے تصور کی یہاں عمارت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں میں آپ کو بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں تصادم کی طرف میاں صاحب نہ جائیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اس ملک کی جمہوریت سر یہ تصادم کس کے ساتھ ہوگا یہ بھی تو سوال ہے نا ایک طرف وہ اب ذرا میرا پروگرام کا آخری حصے میں بریک لے لوں مجھے یہ بتائیں آپ بھی کہتے تصادم ہوگا جمہوریت وہ کس کے ساتھ تصادم ہونے والا بریک کے بعد بریک سے پہلے دو جملے صرف جو مولانا بخش صاحب کہہ رہے ہیں نا میاں صاحب کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ سارا ٹبر چور ہے میاں صاحب کا جواب دفاع یہ نہیں ہے کہ ٹبر چور نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں سارے ٹبر چور ہیں جواب یہ سب کو پھڑو مجھے کلے کیوں پھڑا سب کو پھڑو اور میرا اپنا ذاتی ایک نقطہ نظر ہے میں آج بھی بات کر رہا تھا جو جرنلسٹ ہمیں تو بلاتا کوئی نہیں آپ کو کس نے بلایا میں بڑی منتیں کیتی ہے کسی نے فون کر کے میں کہا پائن سانو بھی بلا رہے ہو یہ اکرم آ گیا ساڑھے کام ہی رک جان گیا بند کرو میں تو کسی نے کیا فون آج میسیج میں کہ یار سانو بھی بلا لو پائن ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو ریالٹی میں ہوا کیا ہے ایک کیس تھا جو تقریباً 8 مہینے 9 مہینے چلا 2 مختلف بینچوں نے سنا ایک جے آئی ٹی نے سنا یا انہوں نے آپ سے پوچھ تاچھ کی انہوں نے آپ کے سامنے سوال رکھے اور منتیں کرنے پہ آگے جج کے خدا کا واسطہ ہمیں بتا دیں انہوں نے کہا آپ گیمبل کر رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا آپ نے ایک جواب نہیں دیا اور پھر آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے اب پرسیپشنز کے خلاف جو پرسیپشن تھی سپریم کورٹ کے اندر جو میں سنتا رہا ان کو وہ یہ پہلے دن سے جس قسم کے ریمارکس آ رہے تھے اور جو جج صاحبان اس بینچ میں بات کر رہے تھے شاید برڈن آف پروف اور بارے ثبوت آپ پر تھا آپ کو کچھ جا کے جواب دینے چاہیے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں سازش کیا آپ کا سپریم کورٹ کے سامنے کوئی کاغذ نہ رکھنا ایک سازش تھی اور اگر وہ سازش تھی تو کس کی سازش تھی یہ بھی میں جاننا چاہوں گا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد اگر تصادم ہوا تو کس کے ساتھ ہوگا یہ تصادم یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں ایک بریک آفٹر دا ویلکم بیک ناظرین گنڈاپور صاحب آخری سیگمنٹ کا چھوٹا جواب کس کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں ہم ادھر کہتے ہیں جی عدلیہ کو وہ کہہ رہے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں آپ کس کے ساتھ تصادم کی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں تصادم ہو
میں جب تصادم کی بات کرتا ہوں یہ ایک ایسی فضا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کھلے عام اداروں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ پہلے لکھا جا چکا تھا، ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کس نے فیصلہ لکھا تھا؟ اور کیا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس ادارے کے اہلکار بنے، اعلی کار بنے؟ ہر وقت یہ منع کے ابا کی رٹ جو لگائے رکھتے ہیں، منع کے ابا کا نام بھی بتا دیں نا سر۔ میں تو اب اس منع کے ابا کا نام پوچھ رہا ہوں جس کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے سر، وہ بھی بتا دینا۔ دوسرا، بلو بھی جی ٹی روڈ گئی تھی تو یہ بھی جی ٹی روڈ چلے جائیں گے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ ٹھیک، صرف یہ ہے، یہ جو اسد بھائی نے کہا، منی بدنام نہ، باقی سب خیر ہے، اداروں سے یہ چاہتے ہیں اداروں سے تصادم کے بعد ایک ایسا سیاسی شہید بنے بجائے یہ چور بن کے اڈیالہ جیل میں جانے کے۔ یہ بالکل 100% ایک جملے میں جواب ہے۔ اداروں سے کون سے ادارے سے تصادم ہو سکتا ہے چانڈیو صاحب؟ یہ بتائیں نا ذرا، ڈائریکٹ بتائیں۔ فوج کے ساتھ میں بتاتا ہوں، یہ فوج کا کیا لینا دینا سر اس کام میں؟ فوج کا کیا لینا دینا؟ تو منع کا ابا کون ہے؟ جب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا تو کیا امریکن کانگریس نے لکھا تھا فیصلہ تو لکھا جا چکا تھا جب یہ بیان دے رہے ہیں۔ طاہر القادری صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے فوج ہے؟ ظاہر ہے، بالکل ٹھیک۔ چانڈیو صاحب، وہ منع کے ابا کا نام جو نہیں لینا چاہتے، وہ منع کا ابا فوج ہے۔ سر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو منع باہر سے بھی قادری صاحب آئے ہیں اس کے پیچھے بھی منع کے ابا ہی ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں ویسے بائی دا وے۔ لیکن چلے، آئی نو واٹ یور پوزیشن از، میرا وقت کم ہے۔ چانڈیو صاحب آپ بھی بتا دیں، آپ کا کیا خیال ہے تصادم کس سے ہو سکتا ہے؟ میں جلدی میں بتا دوں، وہ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال بات ہماری جانے نہ جانے، آپ ہی نہ جانے، ملک تو سارا جانے۔ جی آئی ٹی کا پورا زمانہ میاں صاحب سے وزیر اعظم صاحب سے لے کر ایک عام ان کے رہنما تک ان کی گفتگو سنے، وہ کس ادارے سے مخاطب ہو رہے تھے، کسے اپنا مجرم قرار دے رہے تھے، بھٹو کے قتل کی بات کر رہے تھے، بھٹو کے اسکرپٹ کی بات کر رہے تھے۔ میں اس اسکرپٹ کی بات کرتا ہوں۔ اس زمانے میں 17 نہتے ججوں سے کیا تصادم اور کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ مطلب وہ بیچارے 15-16 ہی رہ گئے میرے خیال، جو بھی ہیں ان کے ساتھ کیا لڑ سکتا ہے کوئی؟ آئی کین انڈرسٹینڈ فوج کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، ادھر آپ کی پبلک ہے، ادھر ان کی بندوقیں ہیں۔ میرا خیال ہے ان باتوں کو بھول کر ان کو صرف دیکھ لیں، یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ جس سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہر ملک کا بچہ جانتا ہے یہ کس ادارے پہ بات کر رہے ہیں۔ چلے ان کو ہم نہیں کہتے، لیکن آپ نے سیاسی طور پر لوگوں کے کئی لوگ قتل کروائے ہیں۔ یہ دیکھیں تحریک جو ہماری طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے، ان کے لوگ کئی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں اور بدلی دہشت گردی کا کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں، جو یہ جو بول رہے ہیں، وہ کہاں بول رہے ہیں؟ خدایا رحم کر اس ملک پر، ان کو صراط المستقیم عطا کر، جمہوریت کا تحفظ اللہ سے کر، اور ان کو ہدایت کرو کہ آپ قوم کے رہبر ہو، تھوڑے دنوں کے اقتدار کے لیے کیوں ایسی مصیبت کر رہے ہو جو یہاں جمہوریت کا ہی سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ ہم تو اللہ خیر کیسے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اوور کرنے کا کوئی تیار نہیں ہے، مشکل میں نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی فرسٹریشن میں میاں صاحب کی موو ہے۔ یار کیوں نہیں انتہائی ہم فرسٹریشن بار جو تصادم کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تصادم یہ فرسٹریشن میں موو ہے، اور صرف یہ بچانا پولیٹیکل موو۔ یہ بیسیکلی آپ مجھے کہیں کوئی الزام لگائے میرے پر، میں اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں، وہ ڈیفلیکٹ کرنے۔ میں نے بہت نون لیگیوں سے بات کی ہے آف دا ریکارڈ، ظاہر ویسے تو نہیں بات کرتے، ان سے پوچھا کیا ہے یہ، انہوں نے کہا جی اگر میاں صاحب جی ٹی روڈ پہ نہیں نکلیں گے تو احتساب عدالت سزا سنا دے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگوں کو دکھائیں، یہ ایک بڑا ہنگامہ ہوگا، نمبر ہوں تو پھر وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر لیں گے، یہ بچت ہو جائے گی۔ اور دوسرا، بہت سارے جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ بھاگ کے دوسرے گروپس پہ نہیں جائیں گے، ادروائز اب میاں صاحب کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک پارٹی کو اکٹھا رکھنا اور میسیجنگ ہے، سخت پیغام، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سخت ترین۔ اب دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ جج یہ پہلے فیصلے لکھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے، پٹنگ پریشر آن دی جوڈیشری، اور پارٹی انٹیکٹ رہے۔
پارٹی سے کچھ اس کے علاوہ اور کچھ دیکھیں وہ کر کہہ رہے ہیں، وہ جو اسٹریٹجی اختیار کریں نا، اس اسٹریٹجی سے وہ کوشش یہ کریں کہ دباؤ ڈالا جائے جوڈیشری کے اوپر، ان کو ذرا پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا جائے. لیکن اس کے اندر ایک خطرہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پریشرائز کریں گے اور وہ آپ کو براہ راست بلا واسطہ ہر طریقے سے فوج کے خلاف بھی انٹیں کراتے رہیں گے. پہلے کراتے رہے، آج وزیر اعظم نے کہہ دیا خود کل جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایجنسیوں کے لوگ اس کے اندر کیا کرے تھے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بائی ڈان نیوز کی انکوائری کے اندر یہی سیم آفیسر ماڈل ٹاؤن میں ہوا. اگر عدالت کو زیادہ کہیں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اندر ہو جائیں گے. ڈان لیگز کی کمیٹی میں یہی دو لوگ تھے. ماڈل ٹاؤن کے اندر ISI اور مائیکل مائدے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پش کرو جتنا دباؤ ڈال سکتے ہو، لیکن اس کے اندر خطرہ ہے کہ اگر ریاکشن آ جائے، اگر آ جائے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، کوئی خطرہ نہیں ہے ریاکشن کا، لیکن اگر آ جائے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پھر بھی قابل قبول ہے. کیونکہ اگر پورا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، چور کہتے ہوئے آپ پکڑے گئے، آپ کے خلاف سزائیں ہو گئیں، آپ تو سیاسی طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے نا. جائیداد بھی جائے گی. اس سے پھر بھی یہ بہتر ہے کہ اگر کوئی ریاکشن کروا سکیں، اگر کوئی ہوا کریٹ کرا کے کوئی ریاکشن کروا سکیں اور سیاسی شہید بن سکیں، تو لیو ٹو فائٹ اندر 10 سال کے بعد پھر جو اگلے بچے تیار ہو جائیں گے وہ آ کے. اینڈ اٹ کوڈ آلسو بی کہ یار اگر یہیں پہ فریز ہو جائے، میاں صاحب نائل ہو جائے، لیکن the rest of the family stays intact, the party stays intact, that's also a win-win for them. ابھی دیکھیں نا، ان کو جو صرف نائلی کی بات نہیں ہے، سیاست جو ہے ان کی ابھی بھی بچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بات ادھر سے آگے جا رہی ہے، بات ایک تو اساسوں پہ جا رہی ہے. آپ کی جو دولت اتنی محنت سے کمائی ہوئی 34 سال کے سیاسی کریئر میں کمائی ہوئی دولت ہے، وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. بچوں کے سیاسی فیوچر خطروں میں پڑ گیا ہے. یہاں پہ اگر سزا ہو گئی، کاشف اگر یہاں پہ سزا ہو گئی تو قانون کے تحت جو لنڈن کی ساری پراپرٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کنفسکیٹ کر لے گی. وہ کس طرح کر لے گی؟ وہ بھائی سنڈے ٹائمز نے اتنا بڑا کالم چھاپا ہے، آرٹیکل چھاپا ہے. نہیں وہ اگر یہ نیب میں یہ ثابت ہو گیا ان کے خلاف سزا ہو گئی کہ لانڈرنگ ہے، تو بھائی جان وہ سب کچھ چلا جائے گا. سخت ہو گیا کام. مال بچانے کی ایک بڑی سکیم ہے. یہ سازش کا آغاز ICIJ کی ایک سٹوری سے ہوا تھا. آپ کو چھوٹا سا میں 25-30 سیکنڈ کا یاد دہانی کرا دوں. سپریم کورٹ میں واقعہ معاملہ جانے سے پہلے سڑکوں پہ لڑائی تھی. 2 نومبر کا لاک ڈاؤن کی عمران خان نے کال دی ہوئی تھی اور کوئی ریمیڈی نہیں تھی سسٹم میں. اس سپریم کورٹ نے کہا جی ہمارے پاس آ جائے، پھر ہم ہی آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. انہوں نے آپ سے 10 دفعہ جواب مانگا. بھائی جان کوئی جواب دے دیں، یہ اپارٹمنٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ پہلے وکیل نے کہا، دوسرا بتائے گا، دوسرے نے کہا، تیسرا بتائے گا، تیسرے نے کہا اگر ہمارے پاس جواب ہوتا ہم آج یہاں پر نہ ہوتے. یہ ایکچولی سپریم کورٹ میں ہوا. یہ بات سپریم کورٹ میں میاں صاحب کے وکیل نے یہ بات ڈالی. اگلے وکیل پر جو شاید اسحاق ڈار صاحب مریم بی بی کا تھا، اس نے کہا جی حسین نواز کا وکیل بتائے گا. سلمان راجہ صاحب نے آخر میں کہا کہ اگر سر ہمارے پاس جواب ہوتا ہم یہاں پہ تھوڑی کھڑے ہوتے. تو آپ نے جواب دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ڈائیورٹ کیا، اور آپ کے وہ تمام انٹرویوز آپ کے خلاف سب سے بڑی آپ کے خلاف جو حقیقت بنے وہ انٹرویوز بنے جس میں کوئی کوہیشن نہیں تھی. آپ کا ایک جواب اس طرف جاتا تھا، دوسرا جواب اس طرف جاتا. سر یہ سارا کچھ آپ کے اپنے بیانات اور اپنی پور پولیٹیکل اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوا. ان ایڈوائزرز کی طرف دیکھیں جو آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں. یقین مانیے غلط ایڈوائزر ہے، ایڈوائزر بدل لیں، آپ فائدے میں رہیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ایڈوائزر گھر میں ہو تو پھر کیا کریں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.